تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقام حمد ہے، خطبے کا بیان ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ اور اس کی صفات سلبیہ کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی خوبیوں کا اثبات اور نقص و عیوب جو ہیں، نقائص و عیوب، ان سے اللہ رب العزت کی تنزیہ، یہی تو تعریف میں ہوتا ہے۔ تو اب کئی چیزیں اس سلسلے میں آ گئیں لا کے ذریعے سے۔ ایک اور لا سنیے کہ لا یتغیر، اللہ رب العزت میں تغیر نہیں ہوتا۔ وہ ذات وہ ہے کہ جس میں جو تغیر کو قبول نہیں کرتی، تغیر اور تبدل سے جو پاک ہے، منزہ ہے نا۔ لا فی ذاتی ہی، نہ تو اس کی ذات میں تغیر ہو سکتا ہے۔ ذات میں تغیر کا مطلب کہ ایک حقیقت دوسری حقیقت میں بدل جائے، جس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت واجب سے ممکن بن جائے، ہے نا۔ ایک حقیقت دوسری حقیقت میں بدل جائے، انقلاب والا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حقیقت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر دوسری جو ہے وہ تیار ہو جائے، ایسا بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ذات میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب ذاتی کا معنی جو ہے یہی ہے کہ جو تغیر انتقال سے پاک ہو، جو تغیر و انتقال سے جو پاک ہو، اس کو جو ہے واجب کہتے ہیں۔ تو وجوب ذاتی کا مطلب یہی ہے۔ کیوں؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، ہے نا۔ تو تغیر جو ہے وہ حدوث کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت واجب ہے، اور واجب جو ہے وہ حادث نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ دوسرے یہ کہ نہ اس کی صفات میں تغیر ہو سکتا ہے، کہ اس کی جو صفات ہیں، اس لیے کہ اس کی صفات سب کی سب جو ہے وہ کمال میں ہیں، ہے نا، درجہ کمال پر ہیں، کامل ہیں، اور ان میں کوئی بھی صفت ایسی نہیں کہ جو اپنے کمال کے لیے ابھی جو ہے وہ منتظر ہو، کمال کی منتظر ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات ہی جو ہے وہ ان صفات کی کمال کے لیے کافی ہے۔ جب وہ اس کی ذات ہی جو ہے وہ کافی ہے، تو اب اسے کسی، ہے نا، دوسرے سے تکمیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور جب تکمیل کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں تغیر بھی نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ ہماری صفات میں تغیر ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ نقص میں ہے، کچھ کمی ہے، کل کو جو ہے وہ کچھ علم میں اور اضافہ ہوتا ہے تو اور کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ، ہے نا، تدریجی طور پر چلتا ہے نا، تدریجی ارتقاء ہوتا ہے، ارتقائی منزلوں سے گزرتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہے وہ، ہے نا، کمال والی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ فَإِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ میں واضح ہو چکی ہے کہ اَنَّ صِفَاتُهُ تَعَالَى تَجِبُ لِذَاتِهِ، کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کے لیے واجب ہیں۔ جب واجب ہیں تو اب اس میں جو ہے وہ تغیر و انتقال نہیں ہو سکتا۔ وَلَا نُطِيلُ الْكَلَامَ بِذِكْرِ الدَّلَائِلِ الْمُورِدَةِ فِي مَقَامِهِ، کہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ان دلائل کو ذکر کر کے کلام کو طویل نہ کریں گے کہ جو اپنی جگہ میں دلائل واقع ہو چکے ہیں۔ جہاں یہ بحث آئی ہے صفات کی، ہے نا، شرع عقائد میں آئے گی، وہاں کلام کی کتابوں میں آئے گی، تو وہاں اس کے دلائل بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تعالی عن الجنس والجہاد، اللہ رب العزت جو ہے جنس اور جہاد سے بلند و برتر ہے۔ نہ تو وہ جنس والا ہے اور نہ ہی وہ جہاد والا ہے۔ جنس والا کیوں نہیں ہے؟ جنس کے کئی جو ہے وہ معنی آتے ہیں۔ جنس ایک وہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں جنس سے ہے نا، انسان کی جنس سے ہے، فلاں جنس سے ہے، مجانست کے معنی میں آتا ہے۔ جنس کبھی مجانست کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اور جنس جو ہے ایک جنس منطقی ہوتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے نا، ایک جنس منطقی۔
تو کہتے ہیں کہ اگر جنس سے مراد جنس منطقی لی جائے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ یہ براءت استحلال کے طور پر جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ یہ منطق کی کتاب ہے اور خطبے میں کچھ ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ جن سے ہے نا جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اجمالی طور پر اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اسی کو تو براءت استحلال کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مقام خطبہ میں جنس کو ذکر کر کے اور جنس سے مراد جو ہے وہ وہی ہے نا لے لیا جائے، جو کلی جسے کہتے ہیں وہ مراد لے لیا جائے، جن سے منطقی مراد لے لیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ براءت استحلال کا کام کرے گی اور موضوع کی مناسبت کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ یہی مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرا جو معنی ہے وہ ہے مجانست کا۔ کیا ہے؟ مجانست کا، کہ اللہ رب العزت مجانست سے جو ہے وہ پاک ہے، وہ ہے نا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر تعالی عن الجنس سے مراد تعالی عن الشریک ہے نا، کہ اس کا کوئی مجانس نہیں ہے، یعنی مجانس ہوگا تو اس کے ساتھ شریک ہوگا، تو شریک سے پاک و صاف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مجانست کے معنی میں جنس کو لے لیا جائے تو اس سے براءت استحلال تو جو ہے وہ نہیں ہوگا، البتہ مقام حمد کے مناسب ہوگا یہ، کہ حمد میں کس چیز کو بیان کیا جاتا ہے؟ خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ کو بیان کیا جاتا ہے، سلبیہ کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، تنزیہ کو بیان کیا جاتا ہے، تو تنزیہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو حمد اور خطبے کے مناسب ہے کہ نہیں؟ البتہ جو ہے وہ اس سے براءت استحلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جہاد کا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جہت سے مراد یہاں پر ہے نا وہی جہات ستہ ہوں، کیا ہوں بیٹا؟ جہات ستہ ہے نا۔ تو جہات ستہ جو ہے وہ اگر مراد لے لی جائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ براءت کا وہ ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ جہاد کا ذکر منطق میں جو ہے وہ آتا ہے نا، موجہات جو ہے وہ پڑھیں گے نہیں ہیں، تو جہاد کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی کہا کہ اما ان یراد بہ مصطلح اہل المیزان، جنس سے مراد یا تو اہل میزان کی اصطلاح ہوگی، اہل میزان کی کیا؟ وہی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، ہے نا۔ فقط ظاہر وجہ نفی من السابق، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں تعالی کہہ کر کے جو نفی کی جا رہی ہے تو اس کی نفی، یہ تو دعویٰ ہے تو اس کی دلیل وہی ہے جو ما قبل میں گزر چکی کہ اجزاء حقیقیہ کا بطلان ہوا ہے، تو اس کی جو دلیل ہے وہی ہے، اس لیے کہ جنس اگر اللہ کی ہوگی تو وہ اس کا جزو حقیقی تو بنے گی، جنس و فصل تو ہی تو اجزاء حقیقیہ بتائے گئے تھے، ہے نا۔ تو اس کی نفی کی وجہ ما قبل میں ذکر ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں فقط ظاہر وجہ نفی، اس کے نفی کی وجہ وہ ظاہر ہو چکی ہے کس سے؟ من السابق، ما قبل میں ہی، کہاں؟ من نفی الاجزاء الحقیقیہ للواجب تعالی، یعنی جہاں پر واجب تعالی کے اجزاء حقیقیہ کی نفی کی ہے اسی سے ہی جنس کی نفی بھی جو ہے وہ نا دلیل اس کی حاصل ہو جائے گی۔ والجنس الحقیقی یکون جزءا حقیقی، البتہ کہتے کیسے ہوگی؟ تو کہتے جنس حقیقی ہی تو جزء حقیقی بنتی ہے، جزء حقیقی یقینی طور پر جنس حقیقی ہی بنتی ہے۔ وهو المقصود من النفی ہاہنا، اور یہی جو ہے وہ یہاں پر نفی سے مقصود ہے، یعنی جنس تعالی عن الجنس کہہ کر کے یہی جو ہے وہ مقصود ہے، اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ رب العزت کی کا جزو حقیقی جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ جزو حقیقی نہیں ہے نا۔ وهو المقصود من النفی ہاہنا ایضا، اور یراد بہ المجانس، یا اس سے مراد جو ہے وہ مجانست ہو، جنس بول کر کے مجانست جو ہے وہ مراد ہو کہ اللہ رب العزت کا کوئی مجانس نہیں ہے نا، مجانست سے وہ پاک ہے۔ فنفی الشریک فی مقام الحمد، تو یہاں پر جو ہے وہ شریک کی نفی ہوگی، اور شریک کی نفی یہ مقام حمد میں ہوگی، ہے نا، جو اللہ رب العزت کا مقام حمد ہے اس میں یہ یہاں پر ہوگی، تو خطبے کے مطابق ہوگی، یہ اس کے مطابق ہوگی بیٹا، خطبے کے مقام حمد کے جو ہے وہ مناسب ہو جائے گی۔ تو دونوں ہی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سمعت من بعض الاساتذہ قدس اسرارہم، میں نے اپنے بعض اساتذہ اکرام سے یہ سنا ہے، یہاں پر ہے نا جنس کے بجائے انہوں نے لفظ حس پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بیٹا؟ لفظ حس جو ہے وہ پڑھا ہے۔ مکھی نے اپنی کرامت جو ہے وہ دکھا دی تو لوگوں نے پھر جنس پڑھنا شروع کر دیا اس کو، سمجھے؟ ہاں،
یعنی حس تھا یہ اصل میں، تعالی عن الحس والجہاد. تو کہتے ہیں کہ اگر حس مراد ہو تو، اگر حقیقت میں بعض نسخوں میں اصل میں حس ہے، تو اگر حس ہو تو جو ہے وہ کیا مراد ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر حس اگر مراد لیا جائے تو یہ جہاد کے جو ہے وہ مناسب ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ اس لیے کہ جو جہاد سے جو ہے وہ ہے نا محیط ہوتا ہے، جہاد جس کو محیط ہوتی ہیں تو وہ حس سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے. کس سے پتہ چلتا ہے بیٹا؟ حس سے. تو کہتے ہیں کہ حس مراد تو لیا جا سکتا ہے، پڑھا تو جا سکتا ہے، ولیکن لم یحصل البراء، لیکن اس سے برات استحلال حاصل نہیں ہوگا، ہے نا. یعنی جہاد کے بس وہ جو ہے وہ جہاد کی مناسبت سے وہ لفظ آ گیا، الگ سے کوئی جو ہے وہ کسی چیز کا افادہ وہ نہیں کرے گا، ہے نا. یہ ہے والمراد بالجہاد الجہاد الستہ، اور جہاد سے مراد یہاں پر جہاد الستہ ہے جو مشہور ہے نا. کون ہے نا؟ تحت، فوق تحت، اور خلف قدام، اور بیٹا یمین و شمال، ہاں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ تو ہے جہاد الستہ. وفی ہے من البراء ما لا یخفی، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو براءت استحلال پائی جا رہی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہاں براءت استحلال ہے کہ نہیں؟ جہاد کا بیان پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پھر جہاد کا بھی جو ہے وہ بیان آتا ہے اس میں. چلو یہاں تک ہو گیا. ہاں یہ سب جو ہے وہ تنزیحات کا بیان تھا، صفات سلبیہ کا جو ہے وہ بیان تھا. اب جو ہے وہ ثبوتیہ آ رہی ہیں. جعل الکلیات والجزیات سے کیا آ رہا ہے؟ صفات. ابھی جو ہے خطبہ ختم نہیں ہے، خطبہ ہی چل رہا ہے.